السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بے حد شکریہ آپ سب کی سپورٹ کا۔ اتنا زیادہ پیار مجھے یوٹیوب پہ ملا ہے آپ سب سے، میری پیاری بہنیں اور بھائی جہاں جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا۔ دوسری چیز یہ کہ میں یوٹیوب پہ بہت ہی زیادہ تکلیفوں کے بعد آئی تھی، اور میری زندگی میں ہر ایک لمحہ اتنا تکلیف سے بھرا ہوا ہے کہ میں کیا کیا اگر بتاؤں تو میری سٹوریز ختم کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ میں نے ایک جیتی جاگتی میں انسان آپ لوگوں کو نظر آتی ہوں۔ میں ڈیلی دونوں چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں۔ میرے ساتھ کیا کچھ گزرا، میرے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی گئیں، وہ سب زیادتیاں آپ میں سے کسی کو نہیں نظر آئیں گی، کیونکہ وہ وقت گزر چکا۔ وہ سب زیادتیاں نہ کوئی جان سکے گا اور نہ ہی کوئی جاننا چاہتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ سب زیادتیاں میرے ساتھ ہوتی ہوئی اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہوتا تھا۔ آج جو میں یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ اتنا نام کما کر بیٹھی ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میری زیادتیوں کا، میرے صبر کا پھل مجھے دیا تھا۔ پہلے جب میں بہت زیادہ زیادتیوں کا شکار ہوتی تھی اور میرے ارد گرد کوئی بھی نہیں ہوتا تھا جسے میں اپنی بات بتا سکوں، اپنا دکھ پیش کر سکوں، جب میں کبھی کاشف کو بولتی تھی کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے یا میرے ساتھ یہ سسرال والے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو کاشف کی طرف سے مجھے کوئی ایکشن نہیں ملتا تھا، نہ ہی کوئی رسپانس ملتا تھا، بلکہ وہ میری بات بھی آدھی ہی سن کر کاٹ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ آگے سے دوبارہ کوئی بھی بات ایسی نہ کرنا۔ پتہ ہے کیا، جب آپ کے ساتھ بے تحاشا زیادتیوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے ساتھ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ کا کوئی ایسا کاندھا نہیں ہوتا جس پہ آپ اپنا بوجھ ہلکا کر سکیں، یا کوئی سننے والا نہیں ہوتا نا، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نہ اپنے حق کے لیے بولنا شروع کرتے ہیں، آپ کا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب میں بالکل بھی نہیں بولتی تھی، میں ڈرتی تھی، گھبراتی تھی، بات بھی نہیں کرتی تھی کسی سے، لیکن جب بہت زیادہ تکلیفیں پریشانیاں کاٹیں، ایک وقت، ایک ٹائم پیریڈ کاٹا جو کہ بہت ہی بھیانک تھا، جس میں میرے پاس نہ کوئی فون ہوتا تھا، نہ ہی میں کسی رشتہ دار سے، امی ابو سے ملتی تھی، نہ ہی بہن بھائیوں سے کوئی بات کر سکتی تھی۔ اس ٹائم پیریڈ میں میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا تھا جس سے میں اپنا دل کا حال بیان کر سکوں۔ ایون کہ کاشف بھی رات کو دیر سے آتے تھے، ڈیوٹی سے آ کر سو جایا کرتے تھے، اور جب انہیں کوئی بات کی جاتی تھی تو ارد گرد لوگ موجود ہوتے تھے، تو اس ڈر سے میں بات بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ جب بات کرتی تھی تو کاشف بھی آگے سے چپ کرا دیتے تھے کہ بالکل بھی نہیں بولنا، ایسی بات نہیں کرنا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ میرے ساتھ جب بہت زیادہ زیادتیاں ہوئیں اور پھر ایک دن میں نے بولنا شروع کر دیا، میرا صبر ختم ہو گیا، جب مجھے بالکل ہی کوئی آپشن نہیں ملتا تھا، میرے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، میں روتی تھی۔ سٹارٹ میں تو میں بہت زیادہ روتی تھی اور چپ کر جایا کرتی تھی، کیونکہ کوئی ایسا بندہ تھا ہی نہیں جو میری بات سن سکے، تو میں رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کر لیا کرتی تھی، پھر میں چپ ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن کرتے کرتے جب آپ کے اوپر زیادتیوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں نا، اور آپ کے اوپر لوگ الزامات کی، میں کہتی ہوں کہ اتنے الزام لگاتے ہیں نا کہ آپ کی حد، آپ کی جو صبر کا پیمانہ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ منہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا جو صبر ختم ہو جاتا ہے نا جب، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ بولنا شروع ہوتے ہیں، اپنے حق کے لیے آپ بولنا شروع ہوتے ہیں۔ جب تک ہم ظلم سہ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے گھر میں کوئی بھی، سب کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ظلم سہ رہا ہے، خاموش ہے، پریشر ڈالیں، دبائیں اس کو اور اس کے ساتھ زیادتیاں کریں۔ بات تب خراب ہوتی ہے جب آپ ظلم سہنے کے بعد آپ بولنا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں نا تو کوئی بھی آپ کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ آپ کے ساتھ زیادتیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اور پھر میرا بھی یہی حال تھا کہ میں جب بولنا شروع ہوئی تو پھر میرے ساتھ مزید مسئلے مسائل بڑھتے گئے، بولنے والوں کی تو زبان بھی کاٹ دی جاتی ہے۔ خیر میرے ساتھ تو اس سے بھی بڑھ کے ہوا کہ میرے ساتھ بہت بہت زیادتیاں ہوئی، مجھے مارا جاتا تھا، سب کچھ کیا جاتا تھا، لیکن میں چپ کر کے سہتی تھی۔ پھر آخر کار ایک دن صبر ختم ہو گیا، اور جب بھی میرے ساتھ یہ لوگ کچھ بھی غلط کرتے تھے تو میں چیختی تھی، میں بولتی تھی، کیونکہ میرا دل پھٹتا تھا اور میں اس ظلم کو، اس زیادتی کو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ پھر یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اس کا دماغی توازن خراب ہے، کیونکہ جب بھی ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی تھی محلے والے آ کر جمع ہو جاتے تھے،
اور سب کو, رشتہ داروں کو اور محلے والوں کو ایک ہی بات کہی جاتی تھی کہ اس کو دماغی مسئلہ ہے, ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں, اس کو دماغی پرابلم ہے. اور مجھے زبردستی کچیڑ کے, مجھے میری منتیں ترلے کر کے نا مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جایا جاتا تھا. اس سے دوائیاں دلوا کے زبردستی مجھے نا بے ہوش رکھا جاتا تھا کہ یہ اپنے حق کے لیے کبھی بول ہی نہ سکے, یہ ہمیشہ نشے میں دھت رہے. ایون کہ میری چھوٹی بچیاں دودھ پینے والی بچی ہوتی تھی میری گود میں, لیکن پھر بھی مجھے میرے ساتھ ذرا ترس نہیں کھایا جاتا تھا. میں جب اپنے حق کے لیے بولتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے, اس کا دماغی توازن خراب ہے, اس کو گولیاں دینی ہے, اس کو بے ہوش رکھنا ہے. تو میں گولیاں جب کھاتی تھی تو میں سارا سارا دن بے ہوش سوئی رہتی تھی, اور یہ لوگ خوش ہوتے تھے, یہ سمجھتے تھے کہ شاید بس گولیاں ہی ہیں جن سے ہم اس کو دبا کر خاموش رکھ سکتے ہیں. خاموشی تو میری پھر بھی ختم نہیں ہونے والی تھی, کیونکہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی تھی, پھر میں جب اپنے بچوں کے لیے صبح اسکول کے لیے نہیں اٹھ پاتی تھی, میرے سارے کام ایسے ہی پڑے رہتے تھے, تب بھی یہ لوگ مجھے تانے دیتے تھے کہ ساری چیزیں ایسی کی ایسی ہی ہیں, تم کیا کرتی ہو سارا دن, تم یوں, کسی حال میں بندے کو جینے نہیں دیتے تھے. پھر میں نے گولیاں چھوڑ دی, مجھے زبردستی کھلاتے تھے لیکن میں نے گولیاں کھانی چھوڑ دی. میں نے یوٹیوب پہ اپنا کام شروع کیا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے جینے تو انہوں نے دینا نہیں ہے کسی بھی صورت. یہاں وہ حال ہے کہ آپ ہاں کرو گے تب بھی مار کھاؤ گے, نہ کرو گے تب بھی مار ہی کھانی ہے آپ نے. تو میں ان سب چیزوں سے بہت تنگ آ گئی تھی, کیونکہ میرا سننے والا کوئی نہیں تھا. میں دکھ کسے سناتی, میرے ماں باپ جو تھے, میری ماں بھی مر گئی. اب اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے یوٹیوب پر کام شروع کر دیا, محنت شروع کی, اتنی محنت شروع کی کہ آج ایک پاگل لڑکی, جسے سسرال والے گولیاں کھلا کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ تو سائیکیٹرسٹ مسئلہ ہے, اس پاگل لڑکی نے یوٹیوب پہ اتنا نام کمایا, اتنی شہرت کمائی, اتنی عزت کمائی یوٹیوب پہ کہ ان کے حواس کھو بیٹھے. یہ ان کو تو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یوٹیوب کے اوپر محنت اس نے کب کی, اور یہ کب اتنی وائرل ہوئی, اور اس نے کب اتنی کامیابی حاصل کر لی. ان کو تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اصل میں مسئلہ یہ تھا نا کہ یہ پوری دنیا کو کہتے تھے کہ سدرا پاگل ہے. کیا پاگل یوٹیوب پہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا پاگل لڑکی یوٹیوب پہ اتنی محنت کر سکتی ہے؟ کیا پاگل لڑکی اپنا گھر سنبھال سکتی ہے, اپنے بچے سنبھال سکتی ہے؟ نہیں نا. ایک پاگل لڑکی نے ہی یوٹیوب پہ محنت کر کے اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو کہاں سے کہاں پہنچانے کی کوشش کی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کسی کی بچی پہ اتنی حد تک زیادتیاں کرتے ہو, اسے پاگل بھی کہتے ہو, سب کچھ کہتے ہو. وہ آپ کی خاطر کتنی اسٹرگل کرتی ہے, کتنی محنت کرتی ہے, لیکن بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ بدلے میں اسے کچھ بھی نہیں ملتا, عزت تک نہیں ملتی. پھر آخر کار وہی پاگل لڑکی تھی جس کے آگے پیچھے یہ لوگ منڈلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا بھی چینل وائرل کر دو, ہمارا بھی چینل وائرل کر دو. یہ وہی پاگل لڑکی تھی جس کے بارے میں لوگوں کو باتیں کی جاتی تھی کہ یہ تو دماغی پرابلم ہے, اسے تو ہم گولیاں دیتے ہیں, اس کے ساتھ تو مسئلہ ہے, یہ تو اس کا یہ ہم تو بہت اچھے ہیں, ہمارے ساتھ تو ہم تو اپنی بہوؤں کو بہت اچھا رکھتے ہیں, ہماری تو بہوؤں میں مسئلہ ہے, ہماری بہوؤں کے دماغی توازن کام نہیں کرتے. کیوں ایسا کرتے ہو کہ جب ایک بندہ, آپ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, پیر کی جوتی سمجھتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ یہ بندہ شاید ساری زندگی ہمارے پیر کی جوتی بنا رہے گا, جب دل چاہے گا ہم اسے پہن لیں گے, جب دل چاہے گا ہم اسے اتار کر پھینک دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی بندے کا ہاتھ پکڑتا ہے, اس ظلم کو دیکھ کے, ان لوگوں کی زیادتیوں کو دیکھ کے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ اس بندے کی بس ہوگی, اس بندے کی حد ہوگی ظلم برداشت کرنے کی, تکلیفیں سہنے کی. اور پھر اسی بندے کے آگے آپ لوگ محتاج ہو جاتے ہو, اسی بندے کے آگے آپ کہتے ہو کہ یہ بندہ ہمارے لیے کچھ کرے گا. ایسا کیوں کرتے ہو؟ وقت گزر جاتا ہے نا تو وہ چیزیں کبھی بھی نہیں بھولتی جو آپ کے ساتھ غلط ہوئی ہوتی ہیں. آپ کے ساتھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن جو غلط چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ساری زندگی آپ کو ستاتی ہیں. اچھی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اچھی چیزیں صرف وہی ہوتی ہیں جو آپ اپنے لیے وقت نکالتے ہو. میں نے اچھی چیزوں میں صرف یوٹیوب پہ وقت دیکھا, اچھا وقت دیکھا تو یوٹیوب پہ دیکھا. جتنا میں گھومنا پھرنا کرتی تھی یوٹیوب کے بات کرتی تھی, میں یوٹیوب پہ کام کر کے کچھ کما کر جو میں اپنے بچوں کے لیے گھوم پھر کر چیزیں خریدتی تھی یا جو کچھ بھی کرتی تھی, وہ سب خوشیاں تھی میری, چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھی جو ان سے دیکھی نہیں گئی. یہ لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے کہ میں اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہوں, یہ لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے کہ یہ اپنے بچوں کے مستقبل کو اچھا کرنے میں لگی ہے. سب سے زیادہ تکلیف انہیں اس چیز کی ہوتی تھی کہ یہ سب کچھ صرف اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کیوں کرتی ہے, ہمارے لیے کیوں نہیں کرتی. اور پھر جب آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہوتا یا آپ کو وہاں سے کچھ مل نہیں رہا ہوتا نا, تو آپ بے گھر کر دیتے ہو.
آپ لڑ جھگڑ کے گھر خالی کرا دیتے ہو، آپ کہتے ہو کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہے گا۔ یہ ہوتی ہے انسانیت۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی انسانیت ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کون سے طبقے کے انسان ہو۔ آپ کو اگر کہیں سے کوئی مفاد حاصل نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ کسی کو جینے بھی نہیں دو گے۔ تو میں نے تو گھر چھوڑ دیا، میں نے تو سب کچھ حوالے کر دیا، بیٹا بھی حوالے کر دیا اور گھر بھی حوالے کر دیا۔ بات ساری وہیں پہ ہی آ کے رک جاتی ہے کہ میرا مستقبل رکنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ میرا مستقبل بہت آگے تک جائے گا، میں ان بچیوں کا بھی مستقبل روشن کروں گی، اور جو تکلیفیں میں نے دیکھی ہیں نا وہ ان بچیوں کو بالکل بھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ یہ میرا وعدہ ہے خود سے۔ باقی یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ مجھے اتنی زیادہ محبت ملی ہے، اتنے زیادہ پیار کرنے والے ملے ہیں۔ میں نے اپنی پوری لائف میں اتنی محبت کہیں سے حاصل نہیں کی جتنی میں نے یوٹیوب پہ حاصل کی ہے۔ میں نے یوٹیوب کے اوپر دن رات محنت کی، ایک نام بنایا۔ آج سدرا کچن ہیکس کہاں کہاں نام ہے، لیکن ساری بات وہیں پہ ہی آ جاتی ہے کہ گولیاں کھلا کر لوگوں کے سامنے پاگل کہنا، لوگوں کو کہنا کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے، بلکہ اس کے اوپر اگر کوئی بھی یہ کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہمارے گھر میں ہوتا ہے نا تو وہ اس کے دماغی توازن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں پرائی بچی تھی، پرائی بیٹیوں پہ دماغی توازن کا بھی الزام لگا دو، پرائی بیٹیوں کو یہ بھی کہہ دو کہ وہ شاید کسی کے پیچھے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ پرائی بچیوں پہ ہم کوئی بھی الزام لگا دیں، بڑا آسان ہوتا ہے، بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ ہاں لیکن خود کی بیٹی پہ، اگر آپ کی خود کی بیٹی پہ ایک بھی لفظ بولا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، کیونکہ ہماری بیٹی پہ بات ہوئی، ہماری بیٹی پہ بات ہوئی۔ آپ کی بیٹی پہ اگر ذرا سی بات ہو تو آپ تو بہوؤں کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ، یہاں پہ لڑکی کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، یہاں لڑکی کے اوپر ظلم بھی ہوتے ہیں، لڑکی اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی، اور اگر کبھی لڑکی نے غلطی سے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا لی تو اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ سائیکیٹرسٹ مسئلہ ہے، اس کو بولا جاتا ہے کہ پاگل تھی، اس کا تو دماغی توازن کام نہیں کرتا، یا پھر اس پہ 4-5 الزام لگا دیے جاتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو تو صاف کرنا ہوتا ہے نا، دنیا والوں کو، رشتہ داروں کو یہ بات بتانی ہوتی ہے کہ ہم میں غلطی نہیں ہے، غلطی تو اسی میں تھی، کیونکہ وہ لڑکی تو ہمارے ہی لیے دن رات محنت کر رہی تھی، وہ لڑکی تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکی تو ساری زندگی ہماری غلامی کرتی رہی، کبھی اس لڑکی نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزاری، نہ ہی کبھی اپنے شوہر کے کسی بھی فیصلے میں اس نے انکار کیا، ہمیشہ ان کی بات مان کر، کہیں سے روکتے تھے تو رک جاتی تھی، کبھی کسی رشتہ دار سے نہیں ملنے کا کہتے تھے تو نہیں ملتی تھی، ماں باپ سے ملنے کا نہیں کہتے تھے تو نہیں ملتی تھی، سارے کام کرتی رہی، لیکن بعد میں ملا کیا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، یا پھر یہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے، یا پھر یہ لڑکی بس الزامات کی بھیڑ چڑھا دی جاتی ہے۔ یہ معصوم بچیاں ہیں، ان کا مستقبل تو آپ لوگوں نے تباہ کر ہی دیا، آپ لوگوں نے ان کا مستقبل روڑ دیا، لیکن میں ان کا مستقبل نہیں روڑنے دوں گی۔ انشاءاللہ میں ان کے مستقبل کے لیے مجھ سے جو ہو سکا ضرور کروں گی، جتنی تکلیف، جتنی پریشانی میں نے اٹھائی ہے اس سے دگنی محنت کروں گی، اور ان بچوں کا مستقبل بھی اچھا کروں گی، اور ایک اچھی لائف ان کو دے کر رہوں گی۔ یہ تو میری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ میری زندگی میں ایسی اتنی ساری کہانیاں ہیں کہ میں اگر کتاب لکھنی شروع کروں تو شاید میری کتاب میں 5-6 ڈائریاں بھر جائیں، شاید اس سے بھی زیادہ، لیکن میری کتابیں ختم نہ ہوں۔ آپ لوگ مجھے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر سے کسی اچھی سی موٹیویشن کے ساتھ حاضر ہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔